بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغیر نواز شریف کی واپسی سے قبل تحریک انصاف کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ہے۔ گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، ریلیاں جھنڈوں پر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف سے خفیہ طور پر مذاکرات کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ بہت عام خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ذریعے کیا کرنا چاہتی ہے؟ ایجاد الحق نے آج ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ عمران خان ہم سب سے جیت گیا ہے۔ عمران خان کے مخالف ترین بلکہ جو سیاسی دشمن ہے اس نے بھی آج ایک بڑا اعتراف کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر جس انداز کے اندر نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز اور ظلم کر رہی ہیں، یک طرفہ طور پر سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، پیج اڑائے جا رہے ہیں، جو بھی فلسطینیوں کے حق میں بات کرتا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ اس وقت اصل صورتحال کیا ہے؟ 2000 سے زائد فلسطینی جو ہے ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف جو حماس ہے اس نے اپنی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ ایران مسلسل کوشش کر رہا ہے، مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قطر کا انتہائی عام دورہ کیا ہے۔ پھر جس طریقے سے محمد بن سلمان اور ایرانی صدر کا ایک طویل عرصے کے بعد پہلا باضابطہ طور پر رابطہ ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اوورال دیکھیں تو امت مسلمہ بے حسی کی موت مر چکی ہے۔ OIC کا ابھی تک اجلاس ہو جانا چاہیے تھا جس میں 58 اسلامی ممالک کے سربراہان کو شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن مفاد پرست اور جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمان مظلوم ان پر ظلم کے باوجود جس طرح بے حسی کی موت امت مسلمہ کے حکمران مرے ہوئے ہیں، یہ یقینی طور پر قابل افسوس مقام ہے۔ اور اس کے اندر جو خاص طور پر رجب طیب اردوان ہے اور ایرانی صدر اور ایرانی حکومت انتہائی متحرک ہے۔ لبنان کے اندر حزب اللہ جو ہے وہ بھی متحرک ہے، لیکن مصر کے اندر جو ہے وہ لوگ علاج معالجے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن اسماعیل ہانیہ نے یہ اعلان کیا ہے جو حماس کے رہنما ہے کہ ہم کسی صورت بھی فلسطین کی غزہ کی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو مزید اب جو ہے وہ الٹیمیٹم بھی ختم ہو گیا ہے اسرائیل کا، مزید جو تباہی ہے اس کا لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر خدا نخواستہ ایک اور بڑا جو المیہ جس طرح جنم لے رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر آج لاکھوں لوگ فلسطینی بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے آج سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ خاص طور پر کراچی کے اندر جماعت اسلامی کا جو مظاہرہ ہے وہ انتہائی امپریسو تھا، بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں۔ لاہور کے اندر بھی ریلیز ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو ایک جو ہے وہ اظہار یکجہتی ہے، اس سے بھی بڑی تقویت پہنچتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر مختلف ممالک کیا کر رہے ہیں، اور آج اگر عمران خان ہوتا تو کیا ہوتا اور کس طریقے سے سفارتی رابطے ہوتے، اس پر آج بہت کچھ سوشل میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان کے بڑے سخت مخالف ہیں الطاف حسین، جو جلا وطنی کی زندگی کافی عرصے سے جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ MQM ٹوٹ چکی ہے۔ MQM کے ٹکڑے ہونے کے بعد جس طریقے سے وہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے پہلے الطاف حسین بھی اسی طرح ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے آج حالانکہ سخت ترین مخالف ہے، یہ صرف میں آپ کے سامنے بلکہ صرف پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر زرداری نواز شریف سب نے پاکستان کو چھوڑا، حتیٰ کہ میں نے خود بھی چھوڑا، لیکن ہمیں ایمانداری سے تسلیم کرنا پڑے گا، اگر کوئی مرد کلندر ڈیل کر کے باہر نہیں بھاگا تو وہ صرف عمران خان ہے۔ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی مخالف کی طرف سے جو اعتراف ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کسی طریقے سے پاکستان چھوڑ جائے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل میں رہوں گا، جیسے آپ رکھیں گے، تنگ کریں گے، پھر بھی ادھر ہی ہوں گا، میرا جینا مرنا پاکستان ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستانیوں کو عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ تمام کوششیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب جس طریقے سے نواز شریف ہمیشہ ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگتے ہیں اور دوبارہ ڈیل کر کے پاکستان پہنچتے ہیں، پہلے آپ کو علم ہے جدہ بھاگے، جدہ کے اندر وہ جھوٹ بولتے رہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر جس طرح صاحبزادہ جو ہے وہ حامد رضا صاحب نے بتایا کہ ان کے والد جو ہے حاجی فضل کریم صاحب کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے جب انہوں نے پوچھا میاں صاحب سے کہ آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے انکار کر دیا تھا کہ میں نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا، میں تو ادھر مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن بعد میں وہ معاہدہ پوری دنیا نے دیکھا کہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے ہیں،
تو جو اتنے جھوٹے اور خائن ہوں کہ جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ بول سکتے ہوں، تو ان کے لیے روٹین کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات اس واقعے سے پہلے نارمل ہونے جا رہے تھے، اور اسرائیل کے وزیر سیاحت اور ایک وفد جو ہے اس کا ایک طویل دورہ سعودی عرب کا ہوا ہے، اور یو اے ای آلریڈی تسلیم کر چکا ہے۔ ان دونوں ممالک کا پاکستان پر اثر و رسوخ ہے۔ اب اسی تناظر کے اندر اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے اب جیسے صورتحال نارمل ہوگی وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا سکتا ہے، اور یہ ایجنڈا نواز شریف کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا، چونکہ وہ ہمیشہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر پریشر ڈالتے ہیں پاکستانی اداروں پر، اور اس کے اندر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اعجاز الحق جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو صرف یہاں سے نہیں کہیں اور سے بھی گرین سگنل ملا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور پھر یو اے ای جانا ہے جہاں انٹرنیشنل ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ یو اے ای اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، جبکہ سعودی عرب اور اسرائیل میں بھی قربت بڑھ گئی ہے۔ تو اب انہوں نے اس طرف اندیا دیا، اشارہ کیا ہے اعجاز الحق نے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو یقیناً وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کے اندر وہ استعمال ہوں گے، اور جو طاقتیں اس کو ہمیشہ لے کے آتی ہیں، جو بچاتی ہیں، پھر بالآخر جو ہے وہ ان کے اعلی کار کے طور پر ہی جو ہے وہ ان کا کردار سامنے آئے گا۔ اب ایک اور بڑا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا، لیکن پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑا سا بات کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ آج محمد علی درانی نے دنیا نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ چونکہ محمد علی درانی اس وقت متحرک ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کو نارمل کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اگر حالات اسی طریقے سے رہتے ہیں تو اگلے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، یعنی صرف نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اور باقی سکون کے ساتھ جو ہے ان کے لیے جس طرح حالات خراب کیے جا رہے ہیں، تو اس نتیجے کے طور پر اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ عوام جب اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کے بعد پھر بھی جب دھرنے ہو رہے ہوں گی، جلسے ہو رہے ہوں گے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف جو برطانیہ کے اندر پاکستان کے سفیر ہے ڈاکٹر فیصل، وہ ایئرپورٹ پر مجرم اشتہاری نواز شریف کو بیانیہ سمجھا رہے ہیں، مشکوک کردار، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے اندر بھی جس طرح آج سلامی دی گئی نواز شریف کو مینار پاکستان پر، ایک ہفتہ پہلے ہی ان کے جو جلسہ ہے اس کو حوالے سے جو ہے وہ اجازت نامہ ان کو مل گیا ہے۔ تحریک انصاف کو اجازت نامہ نہیں ملا۔ تحریک انصاف پر سختیاں بھی بڑھ گئی ہیں، نواز شریف کے آنے سے پہلے گرفتاریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور مراد سعید کے گھر پر چھاپا بھی مارا گیا ہے ایک رہائش پر پشاور کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ فرار ہو گئے ہیں۔ تھوڑا ٹائم پہلے یہ جیو پر خبر دی گئی ہے۔ اب اس سارے تناظر کے اندر جو ہے آج وزیر اطلاعات نے، بلکہ جو محمد علی درانی ہے، چونکہ وہ ایک مڈل رول پلے کر رہے ہیں، باخبر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا بلکہ میں یقین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ یعنی انفارمیشن جو ہے، اطلاعات چھوٹی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف کے اس جلسے کے بعد تحریک انصاف کے لیے حالات نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کو بھی جلسوں اور ریلیوں کی اجازت ہوگی، اور الیکشن کا ماحول بنے گا۔ اگر ماحول بنے گا تو ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی بنے گی۔ اور وہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے عدالتوں کے اندر حل ہونے ہیں، لیکن اگر عمران خان جیل میں ہوتے ہیں، جیل میں ہونے کے باوجود اگر تحریک انصاف وہ کہتے ہیں بلے کا نشان بھی موجود رہے گا، یہ بھی طے شدہ بات ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ وہ نشان موجود رہے گا جس طرح کہ 6 مگویاں ہو رہی ہیں۔ تو اگر بلے کا نشان ہوتا ہے، اگر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اوپنلی وہ الیکشن لڑتے ہیں، انتقامی کاروائیاں نہیں ہوتی اور وہ رک جاتی ہیں اور الیکشن کا ماحول بنتا ہے، تو یقینی طور پر عمران خان جیل میں ہو کر بھی ان مافیات سے لڑے گا، اور مزید جو ہے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ طاقت کے ساتھ تحریک انصاف ابھر سکتی ہے، اگر کوئی ایسی 2 نمبری، اور پنجابی میں کہتے ہیں یکی، وہ اگر نہ ہوئی۔ اب اس پر مرتضیٰ سولنگی جو ہے وزیر اطلاعات ہیں، ایک تو جھوٹے سارے اس طرح مشکوک کردار آدمی، یہ خاص عمران خان کے جتنے مخالف تھے وہ پورا ایک بے شرموں کا ٹولہ وہ اس نگران حکومت کے اندر بھی اور تمام عام عہدوں پر لگایا گیا، اور پی ٹی وی پر جو 3 بے شرم بھرتی کیے گئے ہیں ابھی 7.5 لاکھ ماہانہ تنخواہ پر کروڑوں کے اندر،
وہ 3 साल का कंट्रैक्ट दिया गया है वो पढ़ेंगे। उनका काम सिर्फ इमरान खान को गालियां देना और नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ना है। अब यहां पर निगरान वज़ीर इत्तलाआत कहते हैं कि नवाज शरीफ को लंदन में सरकारी प्रोटोकॉल नहीं मिला, लेकिन इसके साथ ही मोहम्मद अली दुरानी ने जो दावा किया है, उन्होंने कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और निगरान हुकूमत इनके मुज़ाकरात और गुफ्तगू जारी है, रहनुमाओं के आपस में राब्ते हैं, बातचीत हो रही है। अब ज़ाहिर है निगरान हुकूमत अगर कर रही है तो हुकूमत ही होती है, लेकिन ये ताकतवर हल्कों के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आज मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कि बातचीत असद कैसर और बाकी जो लोग हैं उनके साथ बाकायदा निगरान हुकूमत की इस वक्त बातचीत जारी है। तो अगर राब्ते हुए हैं, बातचीत जारी है, तो ये भी एक आने वाले दिनों के अंदर माहौल को तब्दील करती दिखाई दे रही है। अगरचे फिलहाल हवाओं का रुख उस तरह तब्दील होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर उनकी बात दुरुस्त है, मौकफ ठीक है, तो फिर जिस तरह उन्होंने यकीन के साथ बात की है, तो फिर लगता है कि नवाज शरीफ को आने के बाद जो है वो भगौड़ा इश्तिहारी मुजरम जब आएगा तो उसके बाद हालात को नॉर्मल जो है वो करना पड़ेगा और सबको जलसों की इजाजत देनी पड़ेगी। मुर्तजा सुलंगी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक निगरान काबीना में कोई बात नहीं हुई, ना ही ये मामला काबीना के सामने है। मफरूजों और कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखता, हमारे सामने चीजें बहुत वाज़ेह हैं। हम तमाम जमातों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। हम खुशगवार माहौल में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाना चाहते हैं। हम ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हों। अब ये देखिए, ये टून के अंदर थोड़ी तब्दीली आई है। निगरान हुकूमत आजादी इज़हार राय पर यकीन रखती है, मीडिया पर किसी शख्सियत के नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये तो वैसे गलत बात है, पाबंदी भी है और रिटर्न तो कोई पाबंदी नहीं है लिखी पड़ी, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त मीडिया टाउट का किरदार अदा कर रहा है। हम तमाम जमातों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान मुदब्बर और ज़ीरक सियासतदान है। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख की हकीकत है कि पहले बालग रायदही के इंतखाबात 1970 के दिसंबर में महीने में हुए, तो वो उन्होंने कहा हल्का बंदियां भी होगी और सर्दी के अंदर भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो इस वक्त ये एक मोहम्मद अली दुरानी ने जो दावा किया है, अगर ये दुरुस्त है तो आने वाले एक हफ्ते के बाद जो हालात हैं वो तब्दील होना शुरू होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान होंगे या नहीं होंगे। लगता नहीं है कि इमरान खान उस इलेक्शन में खुद बाहर मौजूद हों, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो फिर बाकी जितनी मेहनत इस वक्त हुई है उसको बाहर रखने के लिए, सियासत से आउट करने के लिए, वो सारी जाया हो जाएगी और अवाम उड़ा के ले जाएगी सबको, और ठप्पे भी लगेंगे, बल्ले का जोर चलेगा और फिर किसी के बस में कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो एक शेर है जिसको अंदर रखना शायद जरूरी है ताकि जो गीदड़ है वो थोड़ा अरसा के लिए दंदना ले, लेकिन इसके अंदर भी जो अवाम है असल फैसला उन्हीं का है कि वो किस तरीके से अपने वोट की हिफाजत करते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।